حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت ہی مالدار پیغمبر تھے۔ ان کے 7 بیٹے تھے، 7 بیٹیاں تھیں، 1000 بکریاں، 1000 گائے اور 1000 اونٹ ان کے تھے، 500 اہل و عیال تھے، 1000 ان کا نوکر تھے۔ بہت اچھی زندگی گزار رہے تھے۔ شیطان ہر وقت کوشش کرتا ان کو ورغلانے کی، لیکن کامیاب نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن شیطان بہت زیادہ حسد میں جل رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے شیطان، تو کبھی میرے اس بندے کو ورغلا نہیں سکتا، تو جتنا مرضی زور لگا لے۔ شیطان کہنے لگا میرے مالک، اگر تو مجھے اس پہ اختیار دے دے، پھر دیکھ اس کی دولت ختم ہو جائے گی، پھر یہ گمراہ ہو جائے گا، میں تیری یاد سے غافل کر دوں گا۔ اب اس کے پاس ساری چیزیں موجود ہیں، تیری یاد سے کیسے غافل ہو سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے جا، میں نے تجھ پہ اختیار دے دیا، میں اپنے پیغمبر پہ تیرا اختیار جاری کرتا ہوں، سوائے زبان، کان اور دل کے۔ چنانچہ یہ آتا ہے، سب سے پہلے اپنی ذریت کو جمع کرتا ہے اور کہتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی تمام جانوروں کو دریا کے اندر پھینک دو۔ یہ سارے مل کر ایوب علیہ السلام کے سارے جانوروں کو دریا کے اندر پھینک دیتے ہیں۔ شیطان خود حضرت ایوب کے بارگاہ میں آتا ہے اور آ کر خبر دیتا ہے کہ آپ کا مال ضائع ہو گیا۔ حضرت ایوب کہتے ہیں شکر ہے اس اللہ تعالیٰ کا کہ جس نے مجھے اپنی نعمتوں سے مالا مال کیا اور پھر عدل کے ساتھ اپنا مال واپس کر لیا۔ بڑا شیطان پریشان ہوتا ہے، اگلا حملہ کرنے کے لیے وہ اپنی ذریت کو پھر اکٹھا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس ایوب کا باقی گھر کا مال سارا یہ فنا کر دیا جائے۔ وہ سارا مال فنا کر دیتے ہیں۔ آپ نماز پڑھ رہے تھے، یہ شیطان پھر آ کر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ساری چیزیں برباد کر دی ہیں، آپ یہاں پہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ اس وقت فوراً پھر یہی کہتے ہیں کہ شکر اللہ پاک نے جس نے مجھے عطا کیا تھا، نعمتوں سے مالا مال کیا تھا اور اپنے عدل کے ساتھ سب کچھ واپس لے لیا، اور دوبارہ خوشی و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنی شروع کر دی۔ بڑا حیران ہوتا ہے، پھر یہ اپنی ذریت کو اکٹھا کرتا ہے اور ان کے اولاد ساری 14 بیٹے بیٹیاں ایک کمرے کے اندر بیٹھے تھے، تو چھت گرا کر ان کو سب کو ہلاک کر دیتا ہے، اور اس کے بعد حضرت ایوب کے پاس جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے تمام بیٹے بیٹیاں کو ختم کر دیا ہے۔ تو پھر حضرت ایوب کہتے ہیں اس کا مال تھا اس نے لے لیا، شکر اللہ پاک کا، اس نے عدل کے ساتھ اپنا مال لے لیا۔ شیطان بڑا حیران ہوتا ہے۔ اب پھر وہ اپنے ساتھ بیماری لاتا ہے، حضرت ایوب کے ناک کے اندر سانس لیتا ہے، اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ حضرت ایوب کا سارا بدن بیماری کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، اور اتنی شدت سے بیماری لگتی ہے کہ جسم کا کوئی ایسا باقی نہیں رہتا کہ جہاں پہ بیماری کا نشان نہ ہو۔ لیکن پھر بھی حضرت ایوب بڑی محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ آپ کے جسم پر خارش ہوتی ہے، آپ کا جسم پھٹ جاتا ہے، بستی والے آپ سے دور ہو جاتے ہیں، سارے آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن حضرت ایوب پھر بھی اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے۔ پھر آخر کار بستی سے نکل کر باہر آ جاتے ہیں، کام کاج تھا نہیں، بیوی بہت پیاری تھی اور آپ کی بیوی بہت اخلاق والی تھی، بڑی محبت کرتی تھی۔ رحمت بیوی، یہ حضرت ایوب کی بیوی گھروں میں جاتی، کام کرتی، اور جو کما کر لاتی آدھا حضرت ایوب کی صحت کے لیے صدقہ دے دیتی، آدھا خود پہ خرچ کرتی، حضرت ایوب پہ خرچ کیا کرتی تھی۔ وقت گزرتا گیا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے۔ ایک دن شیطان راستے میں کھڑا تھا، جب حضرت ایوب کی بیوی کام کر کے آتی ہے، یہ شیطان اس سے کہتا ہے کہ بیوی تم جوان ہو، خوبصورت ہو، بڑا حسن ہے، تم ایک بیمار شخص کے پاس رہتی ہو، اس سے اپنی جان چھڑا لو، مصر کے اندر ایک بہت مالدار شخص رہتا ہے، میں تمہاری اس کے ساتھ شادی کرا دوں گا، تمہاری بہت خوبصورت زندگی گزرے گی۔ یہ خاموشی سے واپس آ جاتی ہیں، حضرت ایوب سے بات کرتی ہیں، تو آپ کہتے ہیں یہ شیطان لائن تھا، کبھی اس کے بعد تمہیں مت آنا۔ اس وقت حضرت ایوب کا دل ٹوٹ جاتا ہے، اور پھر وہ رب تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں مالک میں نے تجھ سے صحت نہیں مانگی تھی بالکل، لیکن آج شیطان نے میری بیوی پر حملہ کرنے کی کوشش کیا، مالک اب میں تجھے تیری رحمت کا طلبگار ہوں۔ لیکن پھر بھی حضرت ایوب پوری زندگی ایسے گزار دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکوہ نہیں کرتے، اتنی تکلیف مصیبتوں کے باوجود اللہ کے ہاں سر بسجود رہتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے رہتے ہیں۔ آج ہم لوگ ذرا سی تکلیف آتے ہیں خدا سے غافل ہو جاتے ہیں۔ ہمیں بھی اللہ کے اس پیغمبر سے سیکھنا چاہیے اور اپنے زندگی کو ہر لمحے کے لیے اپنے مالک کے لیے وقف کر دینا چاہیے۔